محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہم پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ دوستو، گزشتہ مجلس میں ہم نے ایک واقعہ سنا کہ ایک بھتیجا اپنے چچا، مالدار چچا کی میراث کے لیے، پراپرٹی کے لیے خون کر دیتا ہے۔ پھر لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے کہ کسی کو معلوم نہیں کہ کس نے خون کیا، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ اس گائے ذبح ہوتی ہے، پھر اس گائے کے ایک حصے کو اس میت پہ مارا جاتا ہے، تو میت زندہ ہو کر کہتی ہے کہ اس نے مجھے مارا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخری آیت جو تھی کہ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ مطلب کیا؟ ہم سمجھتے کہ جسے ایمان کمزور ہے کافروں کا، کیسے پھر سے زندہ ہو جائے گا؟ اللہ کہتا ہے اللہ جیسا چاہے زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ بیٹھ کر ایک ایک ہڈی جوڑ کر، گوشت جوڑ کے، وہ کلیجی جوڑ کر، پھر باڈی بنا کر، سی کر نہیں۔ اللہ کو جیسا چاہے گائے کا گوشت کا حصہ مارے تو بھی اللہ زندہ کر سکتا ہے۔ حقیقت میں کیا ہے؟ کن، اللہ کہتا ہے ہو جا فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے علم میں ہے سب، اللہ کی نالج میں ہے کہ یہ یعقوب، میں وسیم، یہ انڈیا، وہ تاج محل، وہ آسمان، وہ زمین۔ تو زمین بنانے کے لیے اللہ مٹی لے کر آئے سب نہیں، اللہ کہے زمین، جو اللہ کے علم میں ہے ہو جا، زمین ہو جاتی بس۔ تو اپنے اوپر اللہ کو قیاس کریں گے تو اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، آیت نمبر 74، 70 پر 4ویں آیت۔ ثم، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہماری رفتار تھوڑا تیز ہو گئی ہے۔ جب تک بنیادی چیزیں سیکھ لیں گے، ایمان سمجھ جائیں گے، دلوں میں ایمان بس جائے گا، پھر اگر جلدی بھی جاتے رہیں گے، ہر آیت اپنا، ہم اب ہر جگہ ہم کنیکشن دے رہے ہیں۔ دھیرے اس لیے ہو رہا ہے، وائر لگا رہے ہیں، سوئچ لگا رہے ہیں، پلگ لگا رہے ہیں، سب لگا رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب بیسک کنیکشن ہو جائے گا، اس کے بعد صرف ایک ایک سوئچ دبائیں گے۔ میں بولوں گا ایمان، مجلس کو سمجھ میں آ جائے گا کیا ہے۔ میں بولوں گا تقویٰ، مجلس کو سمجھ میں آ جائے گا کیا ہے۔ تو یہ کنیکشن کے لیے دیری ہو رہی تھی، اب تھوڑی تیزی پکڑے، اب جانے انشاءاللہ اور تیزی پکڑیں گے۔ یہ سب ہونے کے بعد اللہ کہتا ہے ثم قست قلوبکم، اتنی معجزات دیکھنے کے بعد، سمندر کو چیرا گیا، پہاڑ کو سروں پر اٹھایا گیا، مردے کو گائے کے گوشت کے حصے سے زندہ کیا گیا، اتنا اللہ کی قدرت دیکھنے کے بعد بھی اللہ کہتا ہے قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے۔ ہائے، اور کتنے سخت ہوئے؟ اللہ کہتا ہے من بعد ذالک، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ ایک معنی کیا؟ یہ مردہ زندہ ہوا، یہ دیکھے بعد ہم دیکھ لیے تو کیا کریں گے؟ مسجد کو چھوڑ کر جائیں گے نہیں، ڈر سے کانپنے لگیں گے۔ یہ دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، پرانی طرح ہو گئے، اللہ پر ڈاؤٹ کر رہے ہو۔ ایک دوسرا معنی کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں جو بتائی جا رہی تھیں، 4-5 ہفتوں سے ہم سن رہے تھے، یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ دل سخت ہو جائے تو اس کی نشانی کیا ہے، اور دل نرم ہو تو نشانی کیا ہے۔ آج ہماری ٹیسٹنگ ہوگی لیبارٹری میں، ہمارے دل ہے نا، دیکھتے نا دل میں بلاک ہے کیا، تو اب ہمارے دل میں کتنا بلاک ہے، کتنا خون پاس ہو رہا ہے، انشاءاللہ آج کی مجلس میں پتہ چل جائے گا کہ کس کا دل نرم ہے اور کس کا دل سخت ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، وہ پتھر کی طرح ہو گئے ہیں، دل سخت ہو کر پتھر کی طرح ہو گئے۔ ہم بولتے نہیں پتھر دل باؤ، رحم آتش نہیں ہو دل میں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ان کے دل ہو گئے ہیں۔
اللہ فرماتا ہے کیوں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے تو ایسے ہیں کہ جس میں سے ندیاں پھٹ نکلتی ہیں، ندیاں بہہ جاتی ہیں، یعنی ندی آتی رہتی ہے، جو بھی ندی ہے، گنگا، جو بھی بڑی بڑی ندیاں ہیں، بیچ میں پتھر آ جاتے ہیں، کوئی چیز جا نہیں سکتی، لیکن پتھروں میں بھی ایسی نرمی ہے کہ وہ ندی ان پتھروں میں سے نکل کر چلے جاتی ہے، لیکن ان کے دل ایسے ہیں کہ ان کے دلوں پر قرآن پڑھا جائے، سارا تورات پڑھ دی جائے، ساری تورات پڑھ دی جائے، ان کے دلوں پر سے وہ پاس نہیں ہوتی، تو پتھر ان سے بہتر ہیں سختی میں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور پتھروں میں سے ایسے ہیں لَمَا يَشَقَّقُ، تو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اس میں سے پانی نکلتا ہے، پہاڑوں میں سے چشمہ نکلتا ہے نا، ایسے پتھر بھی ہیں۔ اب پتھر کیوں بتا رہا ہے اللہ؟ ان کے آنکھوں کے سامنے پانی نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا، پتھر میں سے پانی نکلا تھا نا، تو اللہ یاد دلا رہا ہے پتھر میں سے پانی نکلتا ہے لیکن تمہارے دل میں سے کبھی ایمان نہیں نکلتا، تو تمہارا دل پتھروں سے سخت ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور پتھروں میں سے چند ایسے ہیں لَمَا، جو يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے ڈر سے لڑک جاتا ہے پتھر۔ حضور فرماتے ہیں جو بھی پتھر اوپر اونچائی سے خود بخود گر جائے، سمجھ جائیں کہ وہ پتھر اللہ سے ڈر کر گر گیا۔ مطلب کیا؟ اللہ سے جو ڈرتا ہے وہ اکڑ کر کھڑتا نہیں ہے، جو بھی اکڑتا ہے مطلب وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور تھوڑے پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے کانپ کر گر جاتے ہیں۔ اب یہاں سائنس آتی لوگوں کی، وہ کیسا پتھر ہوتا؟ ایک فرقہ نکلا ہے حدیثوں کا انکار کرتا ہے اور اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے کہ ہم قرآن سے محبت کرنے والے اہل القرآن۔ آگ پھیل رہی ہے، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، آگ پھیل رہی ہے، بڑے بڑے لوگ اس میں پھنس گئے ہیں، اللہ بچائے۔ قرآن کسی مفسر سے قرآن سیکھیں، غیر عالم سے قرآن سیکھیں گے، چور جس طرح ہماری دولت چرا کر نکلتا ہے، اسی طرح غیر عالم ایمان چرا کر نکل جاتا ہے۔ اب تمہیں مفسر کی حضرت، وہ ہمارے سارا کو مفسر نہیں کی، یہ حضرت آ کر جو بھی ہوں یہ کنیکٹڈ ہیں۔ یہ حضرت اگر غلط بولیں، آپ یوٹیوب جا کر کسی کو سنائیں، سبقت لسانی کبھی ہو سکتی ہے، زبان سے زیر زبر ہو سکتا ہے، لیکن جو کور چیز ہے، اصل چیز ہے، کسی کو بھی جا کر سنا لیں، آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں اس حضرت کو، is he saying correct or wrong? But those sirs, those teachers, they are independent. They say that we are not connected to anyone. We get the guidance directly from Allah Tabarak wa Ta'ala. We don't require any imam. دیکھیں پہلے ہی وہ دھوکہ دے دیا کہ میں تجھے جان سے مارنے والا ہوں، تم جا کر چیک ہی نہیں کر سکتے کہ میں صحیح قرآن بول رہا ہوں یا غلط قرآن بول رہا ہوں۔ لیکن ہم کیا بول رہے ہیں؟ میں ابن کثیر، قرطبی، تفسیر جلالین، روح البیان، یہ تمام تفسیروں سے پڑھ کر آ کر بول رہا ہوں، میری بات اگر ان تفسیروں سے ٹکرائے مجھے مسجد اعظم سے اٹھا کر پھینک دے، کوئی ویلیو نہیں میری۔ وسیم از ناٹ اسپیکنگ، وسیم نہیں بیان کر رہا ہے، وسیم اسے کمیونیکیٹر ہے، وہ تمام چیزوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ پہنچا رہا ہے۔ The moment you find that Wasim is not going with the traditional books, throw him away۔ کئی کو حضرت اکائک انگلش آگی سو سمجھ جاؤ، کئی کو آتی، سمجھو کئی کو آتی۔ وہ اسرائیل رکھا ہے نہیں، آئرن ڈوم، جیسا راکٹ جہاں سے آتی وہاں سے راکٹ جا کر مارنا۔ تو فتنہ انگلش سے آیا تو انگلش سے مارنا، فتنہ تمل سے آیا تو تمل سے مارنا۔ نہیں، اپنے ایمان کے ساتھ نہ کھیلیں، کچھ بھی معلوم نہیں، تفسیر کیسے کرنا معلوم نہیں، حدیث کیسے نکالنا معلوم نہیں، اپنے ہر ایک مفسر قرآن ہے،
کیا میں چاہتا تو آج سے 25 سال پہلے تفسیر نہیں کر سکتا تھا؟ آج سے 15 سال پہلے، 20 سال پہلے؟ نہیں. تفسیر کے لیے ایک لیول پہنچنا ہے، بیسک لیول پہنچنا ہے، اسی کے بعد تفسیر کر سکتا ہے انسان، ورنہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر چلا جائے گا. عربی بھی لینگویج بھی معلوم نہیں، بیسک عربک تو معلوم ہونی چاہیے نا، گرامر بھی معلوم نہیں، کون سی کتاب سے کون سا قول لینا ہے، کون سا قول نہیں لینا ہے نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم. کچھ ٹرانسلیشن پڑھ لیے، قرآن سمجھانے کے لیے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں we don't require any scholar to teach us. There is no registered alim. Every educated person is an alim. یعنی انجینئر بھی عالم کہتے ہیں، ڈاکٹر بھی عالم کہتے ہیں. وہ جا کو ڈاکٹر کہنے ہاسپٹل میں بولو نا با. There is no registered doctor, sir. Every educated person is a doctor. So go and do open heart surgery for your beloved one. وہاں جا کے دم دبا لے کے کھڑ جاتے. ڈاکٹر ڈاکٹر تمہیں نہیں تو ہمیں کیا ڈاکٹر، جان بچانا ہے. ارے بھائی یہاں ایمان بچانا ہے، ایمان بچانا ہے. تو خیر فتنہ اٹھا ہے. کہتے ہیں کہ حضور ایک بھی بات عقل کے خلاف نہیں کہیں گے. میرے حضور بولتے ہیں our prophet, beloved prophet will never say anything against the reasoning, against the logic. انگلش مجھے معلوم ہے نہیں بتانا چاہ رہا ہوں، فتنہ انگلش سے آ رہا ہے اس لیے انگلش میں بول رہا ہوں. گوگل یوٹیوب نہیں، ہمارے امام گوگل نہیں ہیں، امام یوٹیوب ہمارے امام نہیں ہیں. 6 مہینے میں ایمان چلا جائے گا. ایسے ایسے فتنے ہیں، مجھے کتابوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. ایسے ایسے فتنے، ایسے ایسے برین واش کرنے والے بیٹھے ہیں. اللہ کا کرم ہے، یہ کہاں بول رہا ہے، یہاں جھوٹ بول رہا ہے، یہ چیز چھپا رہا ہے، یہ چیز کو اس چیز سے پہلے بتا رہا ہے. تو آپ کے پاس بہت کتابوں کی نالج چاہیے اس کا فتنہ پکڑنے کے لیے، کیونکہ مکر چکر اب یہودیوں کا کام آئے گا آگے، کیا کیا مکر چلتا ہے. تو کہتے ہیں جو بھی چیز عقل کے خلاف ہے وہ حضور نہیں بولے. ہے نا بھائی، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، جادو ہوتا حضور بولے ہیں نا، حضور بول رہے ہیں نا نظر لگتی، حضور بولے ہیں نا پڑھ کو پھوکے تو نظر چلے جاتی، حضور نے کہا نا نظر لگنے سے آدمی مر بھی جاتا ہے. نو 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 all this are against reasoning. So prophet might have not said this. اب پھر کون؟ mistake happened by بخاری. اور ہمارے اتنا منڈی ہلاتے رہتے، یس سر 3 bags full. اس میں بھی میری حکمت ہے. آڈینس کی نالج LKG نالج ہے، سمجھ میں آ گیا؟ LKG کی نالج ہے. یس سر، ہر چیز یس سر بولنے کی بیسک جان لیں. تو کہتا ہے کہ امام بخاری سے غلطی ہو گئی. نہیں بھائی، امام بخاری نہیں، 4-5 امام بیان کر رہے ہیں ابو ہریرہ سے غلطی ہو گئی، نعوذ باللہ. صحابہ تو الٹریٹ تھے، نعوذ باللہ. یہاں تک جا رہے ہیں. اچھا، جو بھی بات عقل کے خلاف ہے حضور کی بات نہیں ہو سکتی. اب بتاؤ، یہ آیت میں جو ہے پتھر اللہ کے ڈر سے لڑک جاتا، اب بولو پتھر کا دل ہے کیا؟ اس آیت کا کیا معنی کرو گے؟ جو کہتا ہے کہ ہم کو حدیثوں کی ضرورت نہیں، قرآن کافی ہے، اس کے لیے بندر کا گوشت حلال ہونا لازم. کیوں؟ بعد میں بتاؤں گا میں. دیوانہ ہو کر چلا جائے گا. وہ آپ کو قرآن سے دور کرنے کے لیے پہلے حدیثوں سے دور کر رہا ہے. 2 لمحہ حدیثیں ہاتھ سے گئیں، قرآن پورے کی پوری کشتی جا کر آپ کی جو قرآن سیکھنے کی جو امیدیں ہیں دریا میں ڈوب جائیں گی. ہم کہتے ہیں رسول اللہ نے کہا پتھر سلام کرتا تو سلام کرتا، یہ ہمارا ایمان ہے. صحابہ کے پاس حضور آ رہے تھے، مکے سے مدینہ آ رہے تھے یا کہیں سے آ رہے تھے، احد کو دیکھے. جب بھی مدینہ جائیں نا، احد کو اس نظر سے دیکھیں کہ آہا یہ احد وہ ہے جس کو حضور دیکھتے تو حضور کو احد پہ پیار آ جاتا تھا. احد کے پہاڑ کو، بڑا پیارا پہاڑ ہے، بڑا کالا ہے، وہی کالا پہاڑ ہے، لیکن وہ کیا پہاڑ ہے؟ محمد الرسول اللہ کی نگاہیں جانتی ہیں وہ احد پہاڑ کیا ہے.
بخاری کی حدیث ہے، حضور کہتے ہیں احد جبل، احد ایک پہاڑ ہے، یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ حضور نے کہا پیار کرتا ہے، ختم قصہ۔ ہماری کیا عقل حضور کے باتوں کے سامنے، کیا عقل ہماری؟ آپ کو معلوم تھا اتنے چپس میں اتنے جی بی ریکارڈ ہو سکتے ہیں آج سے 100 سال پہلے؟ آپ کو معلوم تھا کہ یہاں سے ویڈیو امریکہ تک دیکھ لیں گے 50 سال پہلے؟ وہ سلیکان کا اتنے چپس میں اتنی میگا، آپ کو معلوم تھا آپ کے اطراف اتنے نیٹ ورکس جائیں گے آج سے 100 سال پہلے؟ 200 سال پہلے کے آدمی کو لا کو چھوڑو، یہاں پاگل ہو کو چلے جائیں گا۔ ایک جنا کہا کہ ہوں رکھ لے کو ہے، ایک جنا کہا کہ ہوں دیکھتا کیا ہوں گا، 200 سال پہلا آدمی لا کو یہ دنیا میں چھوڑے تو کیا کریں گا؟ انہیں دیوانہ ہو جائیں گا نہیں؟ تو 200 سال پہلے والا آدمی آج کی چیزوں کو دیکھ کر دیوانہ ہو رہا ہے، تو رسول اللہ کی نالج کے سامنے ہماری سوچ کیا ہے؟ حضور نے کہا پہاڑ پیار کرتا ہے۔ حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، حضور کے ساتھ میں جا رہا تھا صحیح سند کے ساتھ، جس راستے سے ہم گزر رہے تھے ہر درخت ہر پتھر حضور کے لیے سجدے میں گر گیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں مکے میں ایک پتھر ہے جسے میں جانتا ہوں، میری نبوت کے اعلان سے پہلے جب اس پتھر کے سامنے سے میں گزرتا تھا وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا، وہ سلام حضور سنتے تھے، حضور جواب دیتے تھے۔ یہ سب ہے، ہماری عقل میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو اگر تو یہ وہ حدیثیں سمجھ گیا تو قرآن پر شک نہیں کرے گا، حدیثیں چھوڑا تو یہ آیت میں بھی لڑکھڑ آئے گا، سمجھ رہے نا؟ تو یہ پتھر اللہ کے کانپ کے گر جاتے ہیں، لیکن ہمارے دل ایسے ہیں کہ ہم کو اتنی نصیحتیں کی جاتی ہیں، کانپتے نہیں۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ ہمارا دل سخت دل ہے یا ہمارا دل نرم دل ہے؟ نرم دل، سخت دل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قرآن اترتا ہے، قرآن سنتے ہیں لوگ، تو مومن جب قرآن سنتے ہیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اللہ کا ذکر جب سنا جاتا ہے تو جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے جسموں پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انگلش میں کیا بولتے ہیں رونگٹے کھڑے ہونے کو؟ گوس بمس۔ تو اللہ کی آیتیں سنتے ہیں وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے کھڑے ہوتے کیا؟ اب رپورٹ آ رہا ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس کے بعد ثم تلین جلودہم، ان کی چمڑیاں نرم پڑ جاتی ہیں، وقلوبہم لذکر اللہ، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں۔ اللہ کا ذکر نرم پڑ جانا کا مطلب کیا ہے؟ وہ ذکر دل میں سما جانا، نصیحت سنتے ہی عمل کرنے کو دل کرنا، گناہوں کے بارے میں سنتے ہی گناہ چھوڑنے کی خواہش آنا، نیکی کے بارے میں سنتے ہی نیکی کرنے کا ارادہ آ جانا، یہ دل نرم دل ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے بات؟ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتا ہے انما المؤمنون الذین، مومن کون ہیں؟ ہم مومن ہیں نہیں ہیں؟ دیکھ لیجئے ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے۔ جو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے نا، آئی نو ایوری تھنگ، آئی ایم دا موسٹ پرفیکٹ پرسن ان دس پلانٹ، میں سب سے بہتر آدمی، مجھے کوئی سکھانے کی ضرورت نہیں، میں کیا غلطی، میں جو بولا وہ صحیح، میں جیسا سوچتا ہوں ویسا ہو جاتا ہے حضرت۔ میرے ساتھ کرنے والے پورے اچھے نہیں رہتے حضرت، انہیں معلوم، انہیں کون، انہیں ہے نا بنگا، کون جی بنگا، انہیں سیدھا ہے نا جی، تمہیں بنگے ہی سو تم نہ انہیں بنگا دکھتا ہے سو جی، نہیں وہ بنگا کیا کرا معلوم مجھے کیا کرا؟ میں گاڑی کھڑانے گیا تو یہاں نکو کھڑا ہو بولا، میں دیکھا اللہ دیکھ مجھے کیا کرتا ہے انہیں، فوراً دوسرے دن اس گاڑی سے گر کو ہاسپٹل میں پڑا ہے۔ او کیا بڑے آدمی انہوں، میرے ساتھ کرتے ساتھ میں اچھے نہیں رہتے، کبھی یہ جملہ نہ بولے ہیں۔ جہاں تک میری نالج ہے حضور نے کبھی یہ جملہ کہا نہیں، جہاں تک میری نالج ہے، اگر کوئی مجھے بتا دیں تو میں اپنا جملہ واپس لے لیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
جن کو ابو لہب چچا ان کا کہتا ہے تبن لکا یا محمد، آیت اترتی ہے تبت یدا ابی لہب. وہاں حضور کو کہتا ہے کہ حضور کی نسل ختم ہو گئی، وہاں آیت اتر جاتی ہے جو حضور کو نسل کٹا کہہ رہا ہے وہ خود نسل کٹا ہے. تو آیتیں اتر رہی ہیں، جو حضور کے خلاف بولا آیتیں اتر رہی ہیں. ابو جہل مر رہا ہے، عذابیں اتر رہے ہیں. کبھی جہاں تک میری نالج ہے حضور نے یہ نہیں کہا کہ جو میرے ساتھ کرا وہ ایسا ہو گیا. اسے کہتے ہیں عاجزی. اور ہم گنہگار، ایک نماز بھی اللہ کی یاد میں پوری نماز آج تک ختم نہیں ہوئی. میرے داڑھی کے بال سفید ہو گئے اور ہم میں اتنی اکڑ، میرے ساتھ کرتا سنے اچھا نہیں رہتا، نہیں بولنا. جتنا ہم اپنے آپ کو ٹاپ موسٹ سمجھیں گے ہدایت کے رستے بند ہو جاتے. جتنا اپنی غلطیوں پر نگاہ رہتی ہے ہدایت کے رستے کھلتے رہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو اب دیکھیں کہ ہم کتنے مومن ہیں ندیم بھائی. انما المؤمنون، اللہ کہہ رہا ہے مومن تو وہی ہیں الذین، وہ لوگ اذا ذکر اللہ، ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ کی بات آتی ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپنے رہتے ہیں. ہمارے دل نہیں کانپے تو مطلب اللہ جن کو مومن کہہ رہا ہے وہ اسٹینڈرڈ کے مومن ابھی تک ہم بنے نہیں. کیا کرنا؟ ایسی مجلسوں میں بیٹھنا، سنتے پرپس. جسے اپنا پرپس معلوم رہتا ہے وہ اپنا پرپس اچیو کر لیتا ہے. ہمارا پرپس ہی نہیں ہے اچھا مومن بننا، ہمارا مقصد ہی نہیں ہے اللہ سے قریب ہونا، ہمارا مقصد ہی نہیں ہے ایمان. نام کے لیے بولتے آخری وقت پر میرے زبان پر لا الہ الا اللہ رہے. کیا وہ صحیح میں ہمارا مقصد ہے؟ رات کو اٹھاؤ صبح کو کیا ہونا؟ وہ فلیٹ انڈا نگر میں ہونا. یہ ایک مقصد ہے ہمارا. وہ کیا ہونا؟ میرا سالہ لقمہ مار کو مر جانا. یہ دشمنی، یہ وہ رکلے کو، ان لوگوں کا مقصد جو ہے وہ مقصد کے پیچھے رہیں گے، ان کو وہ ملے گا. مقصدیں اپنے بنا کر بیٹھیں، ہر ایک آیت فائدہ پہنچائے گی. تو اللہ کہتا ہے انما المؤمنون، مومن تو وہی ہیں الذین، وہ لوگ اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپنے رہتے ہیں. ہمارے دل کب کانپے؟ حافظ صاحب آپ کا دل کب کانپتا ہے؟ تراویح کا وقت جب آتا ہے. برابر ہر ایک حافظ کو دل کب کانپتا؟ میں اتنی تفسیر کر رہا ہوں نا وداؤٹ اینی فیئر، کچھ نروسنس نہیں ہے اللہ کے فضل سے. لیکن وہ قرآن مجید ادا کرنا، اتنے سال سے قرآن تراویح پڑھا رہے ہیں، تقریباً 95 سے پڑھا رہے ہیں. کتنے سال ہو گئے؟ 28 ایئرس ہو گئے. ابھی تک بچپن سے پڑھا رہے تھے. تو ابھی بھی اتنے سال کے بعد بھی، ابھی 28 ایئرس کے بعد کوئی میکس کا الجبرا سکھاؤ تو کھیلتے کھیلتے سکھائیں گے، x² + y² سب. لیکن ابھی بھی تراویح پڑھاتے وقت حضرت کیسا ہوتا؟ دل کانپتا ہے. اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کی طرف سے آنا ہے. ہم کتنا بھی یاد کر لیں، اللہ اگر روک لے کس آیت میں رکیں گے معلوم نہیں. کوئی حافظ یاسین میں رک جاتے، کوئی حافظ قل اعوذ برب الفلق میں رک جاتے. وہ قل اعوذ برب الفلق میں رکنے والا حافظ میں ہوں. ہو جاتا، اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو کب دل کانپتا؟ میرا دل تراویح کے وقت کانپتا. آپ کا دل کب کانپا؟ ایگزام میں کانپتا. وجہ کیا؟ جس چیز کی اہمیت ہمارے دل میں زیادہ ہوتی ہے، یہ ہونا چھمنا. آج وہ رجسٹرار زمین لیتے وقت آج ہمارے پیپرز پر سائن ہو جانا، بیٹی کو یہ جگہ نسبت لگ جانا، بیٹا صحیح سلامت پیدا ہو جانا. تو جو چیز کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ چیز جب ملنے کا وقت آتا ہے ہمارا دل کانپنے لگتا ہے کہ کہیں وہ چیز ہمیں نہ مل جائے. تو مومن کی زندگی میں سب سے اہم کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو اب کرنا کیا ہے حضرت؟ جو چیز کو ہم امپورٹنس دے رہے ہیں ان چیزوں کو یا تو ہٹا دیں، اللہ کو وہاں بٹھا لیں، یا ان چیزوں کو اللہ کے خاطر اپنے دل میں بٹھا لیں. ماں کی محبت ہے دل میں، ماں کی محبت اللہ کے خاطر. بیوی کی محبت نکالنے ہوتا نہیں ہے. اب کیا کرنا حضرت؟
تو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی، اس لیے میں بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں۔ تو ہر وہ چیز ہمارے دل میں بیٹھی ہے، اگر وہ گندی چیز ہے تو نکال کر پھینک دیں، اگر وہ پاک چیز ہے تو اس کا تعلق اللہ کی رضا سے جوڑ دیں۔ اب کیا ہوگا کہ ہر چیز جب اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ایمان بڑھ جائے گا تو جتنے بھی کاسز بتائے نا، کسی کو تراویح پر ڈر ہوتا، کسی کو بچہ پیدا ہونے کے وقت درد ہوتا، کسی کو بیٹی کی شادی کے وقت ڈر ہوتا، یہ تمام چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جب مومن مان لیتا ہے تو ایک ہی چیز کی طرف اس کی نگاہ رہتی ہے، اللہ کی ذات کی طرف، تو اللہ کی بات آتی ہے، اس کا دل یعنی امید لگا کر بیٹھتا ہے اللہ سے۔ سمجھے نہیں سمجھے اللہ بہتر جانتا ہے۔ وجلت قلوبہم، اور پھر کیا ہوتا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اگر یہ تفسیر کی مجلس کے بعد ایمان بڑھ گیا تو مطلب ہے کہ ہمارا دل مومن دل ہے۔ آیتیں سننے کے بعد ایمان بڑھ گیا تو ہمارا دل مومن دل ہے۔ یہ آیت ختم کرنے سے پہلے چند حدیثیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹیسٹ کریں کہ ہمارا دل کیا حالت میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ من خیر الناس، امام ابن ماجہ نے اسے روایت کیا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ۔ آ کر صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ بہترین آدمی کون ہے؟ تو حضور نے یہ نہیں بتایا جس کے پاس آریہ پورم میں بنگلہ اور بنگلے کے باہر مرسیڈیز اور بینک میں 1400 کروڑ پیسے اور خوبصورت بیوی اور بلینرز بیٹے جس کے ہیں وہی اچھا آدمی ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے نا، کونتی مالدار دیکھتے ہی کیا لکی نہیں وہ لوگ۔ مومن کو پیسہ ہونا نہیں ہونا لکی دکھنا نہیں۔ حضور کی آنکھوں میں کون بہترین انسان ہے؟ کل مؤمن مخموم القلب، ہر وہ مومن جس کا دل صاف ہو وہ بہترین انسان ہے۔ آگئے، یا رسول اللہ اب بتائیں میرا دل اچھا دل ہے یا نہیں ہے؟ یا رسول اللہ کیا کیا غلطی ہے بتا دیں، میں دھو کر آؤں گا آئندہ ہفتہ جب آ کر بیٹھوں گا۔ حضور فرماتے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں وما مخموم القلب یا رسول اللہ، صاف دل کیا ہے یا رسول اللہ؟ حضور فرماتے ہیں هو التقی والنقی، وہ دل جو ڈرتا ہے اللہ سے، گناہ سامنے آتا ہے، حرام ناجائز تعلقات سامنے آتے ہیں، دل ڈرتا ہے میں گناہ کرا تو اللہ مجھے ماریں گا نا، حرام کھانے کو بزنس میں ٹھکانے کو دل کرتا ہے، عقل کہتی ہے، دل کہتا ہے نہیں 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 میں دھوکہ دیا تو اللہ مجھے پکڑے گا نا۔ ہر وقت گناہ کرتے وقت اللہ پکڑے گا، گناہ کرے یا نہ کرے بعد میں دیکھے، لیکن کم سے کم خیال آ رہا ہے میں تو گناہ کر رہا ہوں نا، اس گناہ کا مجھے نقصان ہوگا نا۔ ایسا دل ہے، گناہ کرتے وقت اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، یہ دل ڈرنے والا دل ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ نقی، پاک دل ہونا۔ وہ پاک دل کی شرح آ رہی ہے، الذی، پاک دل کا مطلب کیا؟ لا غش فیہ، جس میں دھوکہ نہ ہو، دھوکہ دینا نہ ہو۔ وہ بول کو پہلے بولو بھائی، اس کے بعد ہمارے پاس اٹک کے بعد اس کے بعد ایسا بولو نہیں۔ مومن وعدہ کر دیا، وعدہ بس ختم۔ اب سے نئے نئے باتیں شروع ہو گئی۔ سو یولو پینٹ اڑکرதுக்கு یولو بائی 4500 ரூபா ஆகும் பாய், கரெக்டாக கொடுத்துடணும் பாய். 4500 நீ நீ ஸ்டார்ட் பண்ணு பாய், கொடுத்துருவேன் இல்லை, ஸ்டார்ட் பண்ணு, நான் 4500 தானே கொடுக்குறேன். उसके बाद पाप गरीब पेंट गिंट मारे बाद என்ன சரியா அடிக்கலையே, பெயிண்ட் வெளியில் வருது, குடி 3500 ரூபா பாய். என்ன பாய் 4500 ரூபா, இன்ஷா அல்லா மாஷா அல்லா தஸ்பீ எல்லாம் ஓதிட்டு சொன்னேன், இப்போ திடீர்னு 3500 ரூபா கொடுக்குற, வாங்கிட்டு போ போ போ. अभी न जाकर गंजी को पैसा देने जाते हैं सब. क्या ये दिल, मोमिन अपना वादे की, मैं वादा कर डाला, मैं बोला था ना एक वाक़या, फिर से जल्दी से बोलता हूँ. एक कैदी को पकड़कर लाकर बिठाए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने, बड़ा ख़तरनाक जालिम बादशाह,
پکڑ کر لا کر بٹھائے. عمر رضی اللہ بار بار دھوکہ دے چکا تھا. یزدجرد کچھ نام ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تجھے قتل کریں گے, تو نے میرے ساتھی کے بھائی کا قتل کیا ہے, تجھے قتل کریں گے. وہ بادشاہ بولا مرنے سے پہلے پانی پینا چاہتا ہوں, پی لو اس کو, پانی لا کے دو. مجھے ڈر لگ رہا ہے, ہاتھ ہل رہا ہے, مجھے ڈر لگ گیا کیا کہ میں پانی پینے سے پہلے آپ مجھے مار دیں گے. جب تک تو یہ پیالے کا پانی نہیں پیتا میں تجھے نہیں ماروں گا. پیالہ نیچے ڈال دیا, پیالہ پھٹ گیا. آپ بولا دوسرا پانی لاؤ. نہیں, آپ نے کیا وعدہ کیا تھا کہ جب تک یہ پیالے کا پانی, اس گلاس کا پانی جب تک میں نہیں پیتا آپ مجھے اب میں زندگی بھر اس گلاس کا پانی نہیں پی سکتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ مجھے کھیل رہا ہے کیا میرے سامنے؟ وہ صحابی جس کے بھائی کو اس نے ظلماً قتل کیا, وہ صحابی کہتے ہیں امیر المومنین آپ نے اسے وعدہ کیا تھا, میں نہیں چاہتا کہ میرے بھائی کے بدلہ لینے کے فکر میں آپ وعدہ توڑنے والے نہ ہو جائیں. یہ ہے مسلمانوں کا وعدہ نبھانا. کیپ یور ورڈس. کبھی اچھی چیز نہیں ہے. ہم کو معلوم ہے کہ 10 بجے تک نہیں جا سکتے. کب آئیں گی بھائی گاڑی؟ 5 بجے آ جائیں گی. یہ سب تلو ملو کام کریں گے تو ہم کو دیکھ کر کوئی مسلمان ہوگا ہی نہیں. اب کیوں تلو ملو کرتے؟ وہ کرے توش نہ ہم نہ رزق ملیں گا. یہی تو بنی اسرائیل کا پرابلم تھا جو اتنی آیتوں سے سنتے آ رہے ہیں. سچ بول کر تو دیکھیں, سچ بول کر دیکھیں. تو جس دل میں دھوکہ نہ ہو, دھوکہ کا خیال بھی نہ ہو. اور پھر کون سا دل ہے؟ ولا بغیا, حد سے گزر جانا, زیادتی کرنا. گالی دیے کو تو 10 گالی ڈالنا, بیوی کو مارے کو تو میت مار ڈالنا, ماں کو حد سے گزرتے دیکھو. اد میری پورنگ پارنگ, اد میرنا نہیں رہنا مومن کے اندر. مومن لمٹ میں رہتے. ہمیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ان کو غصہ آیا تو اتنا کریں گے, اس سے زیادہ نہیں بولیں گے. ان کو ایک ڈر ہے یہ مومن. اور پھر تیسری چیز کیا ہے؟ ولا غدرا, خیانت نہیں. موسڑی سے یہ ماٹانگے, بیٹریل نہیں ہے, خیانت نہیں. ولا غلہ, اس دل میں کینہ نہیں رہتا. کینہ کسے کہتے ہیں؟ غصہ آتا, غصہ آئے بعد اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے تو وہ غصہ کیا ہوتا؟ دل میں بیٹھ جاتا, اندر بیٹھا رہتا. جب جس پر ہم کو غصہ ہے اس کا نام آتا تو اس کی غیبت نکلتی ہمارے منہ سے, اس کے خلاف باتیں نکلتے. اسے کہتے ہیں کینہ. کینہ, یہ کینہ جس کے, کبھی کینہ دل میں نہ رکھیں. سب کو معاف کر دیں. بستر پر جانے سے پہلے سب کو معاف کر دیں. مجھے معلوم نہیں لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ایسا آدمی میرے سامنے نہیں آتا جس کے اوپر میں کینہ رکھا ہوں. معاف کر دینا, فوراً معاف کر دینا. ولا حسدا, اور جلن نہیں رہنا, جلسی نہیں رہنا. کیا کیا نہیں رہا تو دل پاک دل ہے؟ بولو با. پہلی چیز کیا رہنا؟ اللہ سے ڈرنے والا دل ہے. دوسری چیز کیا رہنا؟ دھوکہ نہیں دینا. تیسری چیز کیا؟ حد نہیں پار کرنا. چوتھی چیز کیا؟ خیانت نہیں کرنا. پانچویں چیز کیا؟ کینہ نہیں رہنا. چھٹی چیز کیا؟ حسد نہیں رہنا. اگر یہ چیزیں ہیں تو ہمارا دل سخت ہو گیا ہے, یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہمارا دل نرم ہے. تو اب یہ دل سخت کب ہوتا ہے, یہ دل کب نرم ہوتا ہے؟ ایک ہی چیز ہے, اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد میں رہنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دل اللہ کی ذکر میں رہتا ہے وہ دل نرم رہتا ہے, اور جو دل اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے وہ دل سخت ہو جاتا ہے. کیسا حضرت؟ وہ جان سے مرڈر کرنے والے بھی سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہتے. بوڑھی ماں کو پراپرٹی کے لیے چہرہ حرام کر دیتے. آپ کو پوچھتے ہیں ایک جنے میرے پاس, حضرت எங்கள் அம்மா பண்ணது பார்த்தா அவங்க மூஞ்சி என்னால் பார்க்கறதுக்கு மனசு வர மாட்டேங்குது. क्या कर डाले बा तुम्हारे अम्मा, जिंदे ही ना तुम्हें मर्डर कर डाले तो भी उतना गुस्सा नहीं करना माँ पर. இல்லை ना, मैं कमा को भेजा दुबई से पूरा पैसा, पूरे का पूरा मेरे अम्मा उठा को मेरे भौनी को दिया ले. पैसा क्या? अब मेरे अम्मा क्या है? मैं बोला अगर ऐसा है तो तुम्हारे अम्मा गलत काम की. அப்போ எங்கே போவாங்க?
நரகத்துக்கு போகிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் अम्मा அப்பா அவங்க पूरा भी तुम्हारी माँ उठा लें, जाने दो, माँ की रज़ा सारी दुनिया से बेहतर है. इतना समझाया. उसके बाद वो बूढ़ी औरत के कान में पड़ा कि वसीम हज़रत सोल्टार अम्मा நீங்கள் नरगத்துக்கு போவீங்க. वो तो मेरा पाँव तुटको घर में बैठा हूँ मैं. वो टाइम को वो बूढ़ी अम्मा निकल कर आ गए. वसीम हज़रत यार, वसीम अम्मी सब डर गए, क्या हो गया, क्या कर को आ गया हमारा बच्चा है. क्या वसीम हज़रत यार क्या, मैं पाँव टूट कर है, कहाँ जाऊँ. बात पूछे तो हज़रत நீங்கள் நான் நரகத்துக்கு போவேன்னு சொல்லிட்டீங்களா. मैं अल्लाह वா நான் சொல்கிறதுக்கு அவங்க நரகத்துக்கு मुझे क्या राइट्स है कि पर्टिकुलर आदमी जहन्नम को जाएगा बोलने के लिए. நான் எப்போமா சொன்னேன், என் பிள்ளைகிட்ட சொன்னீங்களாமே. नहीं அந்த பிள்ளை சொல்லிச்சு, நீங்கள் வந்து அவன் சம்பாதிச்சது எல்லாமே உங்கள் பொண்ணுக்கு கொடுத்துட்டீங்க, அப்படி பண்ண அநியாயமான்னு கேட்டார். நான் அநியாயம் சொன்னேன். அநியாயம் செய்தவருக்கு என்ன நரகம் இருக்குது, அல்லாஹ் நினைத்தா மன்னிப்பான். ஆனால் நீங்கள் மன்னிச்சிருங்க, ஏன்னா உங்கள் அம்மா அவங்க கால் அடியில் தான் உங்களுக்கு சொர்க்கம் இருக்குது. இதெல்லாம் கட் பண்ணிட்டாரா? இதெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு வசீம் ஹஸரத் சொன்னார், 2 जुमला சேர்த்துட்டு சொல்லிட்டார் நரகத்துக்கு போவாங்க. क्या नालायक है देखिए. सही में अगर पूरा मद्रास मेरी प्रॉपर्टी होती और उस प्रॉपर्टी को मेरे अम्मी को देने में मेरे अम्मी खुश होकर मेरे लिए एक दुआ करें, इस कुरान की कसम, कुरान को उतारने वाले रब की कसम, वो एक अम्मी की खुशी के लिए पूरी चेन्नई की प्रॉपर्टी में दे दूंगा. माँ की रज़ा से बढ़कर क्या चीज़ है. तो बात क्या है कि जो दिल सख्त होते हैं, ये भी नमाजी है. वसीम हज़रत के पास आया, उन्हें पुजारी के पास गया नहीं. तो हज़रत ज़िक्र करने वाले हैं कि ऐसी हालत है ना हज़रत, ज़िक्र इसे नहीं कहते. ज़िक्र किसे कहते हैं? ज़िक्र का मतलब हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है. ये ख्याल जिसे रहता है वो है ज़ाकिर. मेरी जान भी अल्लाह के हाथ में है. ये मैं गुनाह किया, आज अब अल्लाह मेरे ऊपर अजाब उतार सकता है. हमेशा इस तरह अल्लाह को जो याद रखता है वही है ज़ाकिर. ये ज़िक्र करने के बाद अब अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें. हर अस्तग़फ़िरुल्लाह आँखों से आंसू लेकर आएगा. वो ख्याल नहीं सो अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह ला इलाहा हुआ, क्या बिश नहीं होता, बू होके निकल कर आते. लेकिन दिल में ये बात हो कि हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है, इसे कहते हैं ज़िक्र. जो अल्लाह को हमेशा जहन में रखता है उसका दिल नरम होता है. और जो आदमी अल्लाह को जहन में नहीं रखता, उसकी मेंटालिटी क्या बन जाती है कि मेरी ज़िंदगी मेरे हाथ में है. वो नया एक व्हाट्सएप पे डाले थे, माई लाइफ माई रूल्स माई लाइफ. जाओ जहन्नम को जाओ. माई लाइफ रसूलुल्लाह रूल, हुजूर के क़ानून मेरी ज़िंदगी, ये जन्नत है. मेरी ज़िंदगी में मेरे क़ानून कहाँ चलते हैं? सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक हुजूर के क़ानून चलते हैं. उठे तो हाथ धो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, हूँ करो, चलो तो ऐसा चलो, कपड़े पहने तो ऐसा पहनो, बोलो तो ऐसा बोलो, बैठे तो वैसा बैठो. माई रूल हिस रूल्स माई लाइफ. माई लाइफ माई रूल जहन्नम का स्लोगन ये है. हाँ, पाकिस्तान कुछ प्रॉब्लम आएगा? नहीं आएगा. वहाँ एक शुरू हुआ था, माई बॉडी, यानी औरतें बुर्खा नहीं पहनेंगी बोलकर. सब जाओ, सब दज्जाल आने, मामू आने वाले हैं, सब जाओ उनके पीछे आने वाले हैं उन्होंने. हाँ, तो बात कहाँ से चल रही थी? जो आदमी के जहन में बात निकल जाती है कि अल्लाह, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, वो समझ बैठता है कि मेरी ज़िंदगी मेरे हाथ में है, मैं इस ज़िंदगी को नहीं बचाया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा. तो उसके अंदर सेल्फिशनेस आ जाती है, अपना सोचना शुरू करता है और अपनी ज़िंदगी के खातिर दूसरों का लूटना शुरू कर लेता है. जो आज इज़राइल कर रहा है फ़लस्तीनियों के साथ, ये उन यहूदियों के बारे में ही अल्लाह कह रहा है ना कि उनके दिल पत्थर हो गए. वो पत्थर दिल ही इस तरह फ़लस्तीनियों को मार सकता है, उनके सिवा कोई कौम ऐसा नहीं मार सकती. वो बच्चों की लाशों पर, वो मैयतों पर रहम नहीं आता ना. क्यों? इस आयत में अल्लाह कह रहा है कि उनके दिल पत्थर हो गए हैं. तो इतने सेल्फिश हैं कि ओनली वी हैव द राइट टू लिव ए हैप्पी लाइफ. इसके लिए दूसरों के बर्बाद हो जाएं,
پورا عراق جل کر راکھ ہو جائے، پورا لیبیا جل کر راکھ ہو جائے، پورا افغانستان جل کر راکھ ہو جائے، سیریا برباد ہو جائے، عرب برباد ہو جائے، ویتنام برباد ہو جائے، جو بستی برباد ہونا ہے برباد ہو جائے، صرف ہم کو حق ہے اچھی زندگی جینے کا۔ کیا زندگی ہے بھائی امریکہ میں، کیا بنگلے ہیں بھائی، کیا ہیومن رائٹس ہیں بھائی، سارے ہیومنوں کا جنازہ نکال کر تم ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہو۔ تو یہ جب انسان کا یہ تو پتھر دل جب ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، تو اس کو دوسروں کی تکلیفوں کا احساس نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ گیا بات؟ تو آیت ختم کرنے سے پہلے چند حدیثیں پیش کر کے، تھوڑا آپ مجھے ساتھ دیں، چند حدیثیں پیش کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ تو ایک ہے اللہ کو بھول جانے سے دل سخت ہوتا ہے، اور دوسرا ہے گناہ زیادہ کرنے سے دل سخت ہو جاتا۔ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کو بھول گئے، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، سوچا آدمی سب کچھ کرنا شروع کر دیتا، اور جو آدمی سمجھتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے ڈرتا ہو، میں ایسا بول ڈالا نا ابا کو، برابر نہیں نا، کل جا کو صبح کو معافی مانگ لیں گے، وہ بڑے بھائی کو ایسا بول ڈالا نا، میں کرا سو برابر نہیں، اللہ ناراض ہوں گا، مجھے جانا ہے، سدھرتے لوگ۔ اور ایک ہے گناہ، حضور فرماتے ہیں کہ انسان کا دل جو ہے صاف شفاف رہتا ہے، جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو اس دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، اور فوراً مومن جب لوٹ جاتا ہے، اس گناہ سے نکل جاتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، وہ کالا دھبا مٹ جاتا ہے، پھر صاف ہو جاتا ہے۔ جب مومن گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ کالے دھبے لگتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پورے کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا، اب وہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ اب ماں کہتی ہے شراب مت پی، ماں کو مار کر شراب کے لیے پیسے مانگتا ہے۔ باپ کہتا ہے ڈرگس مت لو، باپ کو گالی دے کر باپ کے پیٹ میں چاقو چبا کر ڈرگس لے کر نکلتا ہے۔ گاڑی، باپ کے جنازے کی گاڑی نکل جاتی ہے لیکن اپنی بائک کی ضد کرتا رہتا ہے۔ جب گناہ چھا جاتے ہیں وہ دل سخت ہو جاتا ہے، ایسے کام کرتا ہے کہ بھیڑیا بھی ویسے کام نہیں کرے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہاں۔ اب اس دل کو بچانا تو کیا کرنا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، ہاں، ہمارا دل پاک ہے نا، ان الشیطان واضع خرطومہ علی قلب ابن آدم، آدم کے دل پر شیطان اپنی چونچ لگا کر بیٹھا رہتا ہے، نزدیک ہمارے دلوں میں شیطان کی چونچ رکھ لے کو بیٹھا ہے۔ شیطان کیا کرتا؟ فَإِذَا هُوَ ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى، اللہ کو، اب دیکھو کیا گندے خیال آتے ہیں، اب نہیں، کیونکہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، پیچھے چلے گا ہے، وہ چاہ کا دکان ہے نہیں، وہاں جا کو کھڑ گئے ہیں، ہمیں سب کے شیطان لائن میں کھڑے گے، ہمیں لائن میں مٹھا لے لے کو نکلیں گے نہیں، وہاں وہ لوگ مٹھا لے لے کو کھڑے رہیں گے، ہم نہ بتانے کے واسطے، او واٹس اپ، فیس بک، انسٹا، وہ چچا کی دشمنی، وہ بھائی کا فلیٹ، وہ بیوی کی غلامی، تو وہ لوگ وہاں مٹھا لے کے کھڑے ہیں، اب یہاں مٹھا دے کر بھیجیں گے، تو جو ہی آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے پیچھے ہٹ جاتا۔ اچھا، اس کے بعد وَإِن نَسِيَ اللَّهَ تَعَالَى، جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، التقم قلبہ، اس کے دل کو نگل لیتا ہے شیطان کے پیٹ میں دل آگا تو نماز پڑھنے دل کریں گا؟ نہیں کریں گا۔ اور ایک اور پیاری حدیث سنیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی القلب لمتانی، دو ٹچز، دو چھونے ہیں دل میں، کانٹیکٹ ہے، دو سم کارڈ ہیں، سمجھ جائیے، دل میں کیا ہے؟ دو سم ہیں۔ لمتن، ایک چھونا، ایک سم کیا ہے؟ من الملکی، فرشتے کا سم ہے، ایعاد بالخیری، فرشتہ کہتا ہے اچھا کرے تو اچھا ہوں گا، اچھا کرے تو اچھا ہوں گا، اچھا کرے تو اچھا ہوں گا، ایک کنیکشن آتا رہتا ہے دل پر۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وہ تصدیق بالحقی، اور سچ کو سچ کہتا رہتا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، ماں باپ کی خدمت سچی بات ہے، سچ بولنا اچھی چیز ہے، یہ خیالات آتے رہتے نہیں ہم نا، یہ نیٹ ورک شیطان کا فرشتے کا نیٹ ورک لگا ہوا ہے۔ اور فمن وجد ذالک، جب اچھے خیال آنا شروع ہو جائیں، جا کو بیان سن کو آئیں گے نا، آج تہجد پڑھ لیں گے نا،
آج غریب کو پیسہ دے ڈالیں گے نا, آج امی کی خدمت کر ڈالیں گے نا, جب اچھے خیال آئے فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ, اللہ ہماری بھلائی چاہ رہا ہے, فرشتوں سے ہماری مدد کر رہا ہے, فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ, اللہ کا شکریہ ادا کریں. وَلَمَّةٌ مِّنَ الْعَدُوِّ, اور ایک لمحہ دشمن کا کنیکشن ہے, شیطان کا. ایعادٌ بِالشَّرِّ, گناہ کرے تو اچھا مزہ ملیں گا, آج گناہ کر کو کل توبہ کر لیں گے, آج رات گندا کام کر کے فجر کے بعد سدھر جائیں گے, نہیں شراب پیے تو مزہ ملیں گا, وہ پراپرٹی چھین لیے تو مزہ ملیں گا. یہ جو خیالات آتے رہتے ہیں یہ خیالات شیطان کے طرف سے ہیں. فمن وجد ذلک, جس کے دل میں خیال آئے, فلیستعذ باللہ, اللہ سے بولے اللہ یہ گندے خیال آ رہے ہیں, اللہ مجھے بچا لے, اللہ ان گندے خیالات سے. جو ہی کہیں گے اللہ کی مدد آ جاتی. 30 سیکنڈز, اگر آپ کو گناہ غالب ہو گیا ہے, گناہ سے بچنے نہیں ہو رہا ہے, 30 سیکنڈ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم درود پڑھیں, فوراً وہ جو شیطان کا جو خیال آ رہا ہے نا کمزور پڑ جائے گا, انشاءاللہ چلا جائے گا, انشاءاللہ چلا جائے گا. اور دل کے اندر سے ایک نصیحت کرنے والا ہوتا ہے ہر ایک دل میں. اذا اراد اللہ بعبد خیرا, اللہ جب کسی بندے کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جعل له واعظا من قلبه, دل کے اندر سے ایک نصیحت کرنے والا رکھ دیتا ہے. ہمیشہ نصیحت آتی رہتی دل میں سے, نہیں کرنا نا, یہ کرنا نا, انہوں بولتے ہیں سو غلط نا, یہ بولتے ہیں سو صحیح نا. اگر ہمارے دل میں ایسا خیال ہے تو سمجھ جائیں خیال کس کے طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے ہے. تو خیر اللہ کے ذکر میں لگے رہنا چاہیے. اللہ کے ذکر میں رہنے کی ایک بڑی پیاری نصیحت حضور کرتے ہیں. آج کو میں تحفہ دے رہا ہوں, تحفہ قبول کریں گے, حفاظت سے رکھیں گے, واپس کریں گے مجھے نیکسٹ ہفتہ. ہے وہ کو بتانا, تحفہ ہے بتانا, کیا تحفہ؟ اللہ کے ذکر, یعنی دل ہمارا نرم رہنا تو کیا کرنا. حضور فرماتے ہیں لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ, اللہ کی یاد کے بغیر زیادہ باتیں مت کرو. زیادہ کرکٹ کے بارے میں بات کرنے کو بیٹھ گئے, وہ کیا ہوا, انہیں کیا کرا, انہیں کیا کرا, وہ پچ کیسی تھی, انہیں خطبے چلتے, اس کو 2 خطبے چلتے. پہلا خطبہ جمعہ کا خطبہ چلتا نہیں, اسے خطبہ چلتا, کوہلی کیا کرے, دھونی کیسا دھوئے, انہوں کیا انڈا ڈالے, انہوں کیا بونڈا ڈالے, خطبے چلتے. تو یہ چیزوں میں جتنا ہم زیادہ بات کریں گے اللہ سے دور ہو جائیں گے. فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ مِنْ قَسْوَةِ قَلْبٍ, زیادہ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ تبارک و تعالی, اللہ کو یاد کیے بغیر بیکار باتیں زیادہ جو آدمی کرتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. اسی لیے بتاتے ہیں اللہ والا کون ہے اور کون اللہ والا نہیں ہے کیسا دیکھنا. ان کے پاس ایک تھوڑی 10 منٹ بیٹھیں, وہ 10 منٹ کے اندر ان کے زبان پر کسی نہ کسی وجہ سے اللہ کی بات آ گئی تو سمجھ جائیں وہ اللہ والے ہیں. آپ اس کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھے ہیں, بالکل اللہ کے بارے میں بات نہیں آتی ہے. میں وہاں ایک پلاٹ لے کو ڈالا بھائی, 7 ایکڑ بھائی, وہ کیا ہو گیا بھائی, وہ پہاڑ ہے نہیں بھائی, وہ بھی میرے زمین میں چاہتا سو بھائی. اس کے بعد وہاں جو فلیٹ ہے نہیں بھائی, وہ اس کا جو کرنٹ کی بل ہے نہیں بھائی, وہ انہیں جو نہیں بھائی, انہیں وہ جو MLA تھا نہیں بھائی, انہیں آ کو کھڑگا بھائی, مائی میرے ایڈوکیٹ کو لے کو گیا بھائی, انہیں جو 1 گھنٹہ ہو گیا اللہ کا نامش نہیں. یہ دل سخت دل ہو گیا. اللہ والے کا نام بیکار باتیں کرتے نہیں, کرے تو بھی اللہ کا فضل بھائی, کابش نہیں تھا میرے پاس, وہ کیسا کیوں زمین آ گئی بھائی, اللہ کا فضل بھائی, اللہ کا فضل بھائی, انشاءاللہ بھائی. تو آدمی کے زبان پر اللہ آتے رہنا, اللہ کا ذکر آتے رہنا, تب دل گھٹ نہیں ہوتا. اللہ کو چھوڑ کر بیکار باتیں کریں گے تو دل کیا ہو جاتا ہے, سخت ہو جاتا ہے. اور اللہ سے وہی آدمی زیادہ دور رہتا ہے دل کا دل سخت ہے. ایک صحابی آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل سخت ہو گیا ہے, یعنی کونتی مرے تو رونا نہیں آتا, کامیڈی کرتے آدمیاں, چچا مر گئے, وکٹ آؤٹ ہوگا کیا کہتے, ان کا وکٹ گریں گا تب معلوم ہوگا. مسلمان کی باتش نہیں ہے بھائی, ایک وکٹ اڑ گا بھائی, کہتے وکٹ اڑ گا کہتے کیا, انہوں بستی کے کمبکڑم کے چچا ہو وکٹ گر گا, مر گئے سو کہتے وکٹ گر گا, انتقال ہو گئے,
اللہ کی رحمت میں چلے گئے، وکٹ گر گا۔ تو وہ بولتے ہیں، ایک صحابی ان کا تو ایسا نہیں تھا، یا رسول اللہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، کیا کروں؟ حضور فرماتے ہیں دل سخت ہو گیا، اطعم المساکین، غریبوں کو ڈھونڈ کر جا کر کھانا، میں ڈھونڈ کر جاؤں، میں ایڈ کر رہا ہوں، ہم غریبوں کو کھانا دیکھو تو مسجد کے باہر بیٹھے تھے، سوچ میں مجھے کو دیکھو غریب کو دیکھو آتی، وہ بھی دینا ہے۔ غریب کو دینے کا مطلب کیا، کئی ایسے غریب ہیں منگتے نہیں، 4 مہینے سے بکرے کے گوشت کا ایک ٹکڑا بھی اولاد کے پیٹ میں نہیں جا کر رہتا، منگتے نہیں، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے جا کے کھانا دینا، دل نرم ہو جاتا۔ وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ، یتیم کو ڈھونڈ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھو، مطلب یتیم کو بھی ضرورت رہے گی نہیں، اس کا بھی باپ اگر ہوتا تو اسے مدرسہ میں لے، میں ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرتوں با کیا کہ منہ پہ آ گیا، جاؤ کپڑے لے کو دیں گا نہیں، ویسا یتیم کا بھی خیال کرنا۔ تو اس طرح سے دل نرم ہوتا ہے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے دل پھر سے سخت ہو گئے اور تمہارے دل پتھروں کی طرح ہو گئے، لیکن بلکہ پتھر سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہو گئے، کیونکہ پتھروں میں بھی ایسے ہیں جس سے پانی نکلتا ہے اور پتھر اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تم جو کر رہے ہو اس سے غافل نہیں ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔